مسلمان اب آج دنیا میں کتنی تعداد ہے ہماری؟ 20% سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی بھی بڑی تعداد تھی، اپنے آپ کو وہ تعداد میں سمجھتے تھے ایک زمانے میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ تمہاری، قرآن نے ایک دفعہ تبصرہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا روب تھا، لیکن بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کے سامنے ایک بات آئے گی کہ وہ کبھی بڑی تعداد میں نہیں تھے، ان کے فالوورز بھی کبھی تعداد میں، اصل میں اکثریت انہوں نے اپنی زندگی اکیلے گزاری ہے، اکیلے، اور ان کے ارد گرد زیادہ تر اندھیرا ہوتا ہے، وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج مسلمان ہونے کے ناطے، کوئی مسلمان ہے سری لنکا میں، کوئی مسلمان ہے انڈیا میں، کوئی مسلمان ہے پاکستان میں، کہیں بھی ہے، حقیقت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسلام باہر کا رہ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد اسلام کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، فیملی کے اندر، آپ کی گیدرنگز کے اندر، آپ کے آفس کے اندر رشوت کا اہتمام ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی نماز کا کسی کو خیال نہیں ہے، غیبت عام ہے، یعنی جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے، جو ہدایت ہے، وہ آپ دیکھیں گے ہمارے کلچرز میں دین سکھا رہا ہے کہ تمام برابر ہیں، تمام انسان برابر ہیں، ہم ایک ہی صف میں نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، لیکن جس کلاس سوسائٹی کا ہمیں احساس ہے نا، آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھو گے، کسی اور کلاس سے، کوئی ٹرک ڈرائیور کلاس سے کوئی آ کے اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ گیا، یہ کیسے لوگ آ گئے یہاں پہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ یہ امریکہ میں نہیں ہوتا، لاہور میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں جو برتری کا احساس ہے، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، جن چیزوں کو اسلام نے آ کے برباد کیا، اس کو ہم نے بڑی اچھی طرح ریسٹور کیا ہے مسلمانوں نے۔ اور اگر آپ نے واپس اپنے دین کے بارے میں کانشیس ہونا ہے نا، دوبارہ اپنے آپ کو جگانا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے ہو، یعنی آپ کے فیملی والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے، آپ بس خواہ ہر کوئی آپ سے غصہ کر رہا ہے۔ اس وقت جب آپ ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرو گے نا، اور دیکھو گے کہ ان کے ابا ان سے کتنے خفا ہو رہے تھے، اور ساری قوم ان سے کتنی خفا ہو رہی تھی، اور وہ بس کھڑے رہے، ان کا ایک اللہ تعالیٰ سے ان کی ایک لائلٹی ہے، ان کی وفاداری اپنے رب سے ہے ان کی، اور وہ اس وفاداری میں کھڑے ہوئے، کسی کو غصہ آئے تو آتا رہے، میں کیا کروں۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ہم مائنورٹی ہیں، اصل میں مسلمان ہر جگہ مائنورٹی ہے، جہاں میجورٹی میں ہے وہاں بھی مائنورٹی میں ہے، وہاں بھی مائنورٹی میں ہے۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں جی میں بڑا فتنہ ہے جی امریکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں ذرا مسلمان ملک میں جائیں گے، حلال کھانے کو ملے گا، اذان ہوگی، تو میرے بچوں کی مجھے بڑی فکر ہے۔ ہاں جی، آپ ٹھیک ہے، آپ خوشی خوشی جائیے، میں تو آپ کو آپ جائیے، ضرور جائیے، آپ 3 مہینے بعد واپس آ جائیں گے۔ کیوں آئیں گے واپس؟ جی یہاں پہ فحشا ہے، یہاں پہ بڑی بے شرمی ہے، یہاں پر غیر اسلامی ماحول ہے۔ ہاں جی، وہاں بڑا اسلامی ماحول ہے، اذان سے اسلامی ماحول بنتا ہے، حلال چکن سے اسلامی ماحول بنتا ہے۔ بازار کا کیا حال ہے، بزنسز کا کیا حال ہے، حکومت کا کیا حال ہے، رشوت جو ہے، اردو نہیں آتی تو رشوت آتی ہے، کافی چل جائے گی، کرپشن کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو اگر یہاں پر اسلام کے خلاف آپ ماحول دیکھ رہے ہو جو ظاہر ہے، جو باہر سے نظر آتا ہے، وہاں پر آپ کو اندر سے نظر آئے گا۔ تو اب پھر آپ دیکھ لو، پھر آپ کے بچے آپ سے کہیں گے وہاں پہ تو آپ کہتے تھے کہ یہ ہم مسلمان ایسے نہیں کرتے، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ رائٹ، اس بات ہمارا مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں بھاگ کے کہیں سیف جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ ہم ابراہیم کا مذہب ہے علیہ السلام، کہاں جاؤ گے؟ اصل میں یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم کہیں چھپ کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، پھر ہم اور ہماری اولاد بچ جائے گی۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام صحرا میں تھے، مکے میں تھے، وہاں تو کوئی خرابی کا سوال ہی، نہ کوئی بیچ ہے وہاں پہ، نہ کوئی کسینو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ انہیں فکر ہے میری اولاد کیسے بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہمارا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ جو سب سے بڑا لیسن ہے نا ایمان ماحول سے نہیں بنتا۔ ایمان اپنے اندر سے اگر ایک جو ضمیر ہے وہ جاگ جائے نا، اور تعالیٰ سے اس کی لو لگ جائے، آپ کہیں بھی ہوگے آپ روشنی بن جاؤ گے۔ آپ اندھیرے میں ہوگے تو اندھیرے سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، اندھیرے کو آپ سے ڈر لگے گا۔ اصل بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے۔
لیکن ہم کیونکہ وہ چیز بھول گئے ہیں نا. میں یہ ٹریجڈی 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم, اور میں دعا کرتا ہوں اس کمیونٹی کے لیے اور ایسی کمیونٹیز کے لیے. لوگ موو ہوتے ہیں, مسجد پاس میں ہے, اسلامی ماحول ہے, مسلمان ہیں, بچوں کو اذان سننے, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول سے اسلام آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی گئے ہیں نا, ماحول ان کے خلاف تھا شروع سے. گھر کے اندر تک ماحول ان کے خلاف تھا. اصل ایمان اندر سے پیدا ہوتا ہے, باہر سے اندر نہیں آتا, اندر سے باہر جاتا ہے. ہمیں ایک ذہنیت تیار کرنی ہے, ہمیں ایک مینٹیلٹی تیار کرنی ہے, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ سامنے تمہارے اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے. میں نے نہیں ہونا یہاں پہ. یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے, میرے بعد کیا کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں, پھر کیا, کون بچائے گا تمہیں؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کیا عبادت کرو گے میرے بعد؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بعد تمہارے سامنے اتنی شیطانیت آئے گی, اتنے موقع آئیں گے غلط راستے پہ جانے کی. اس وقت تو تمہیں اپنی چوائس کرنی ہوگی نا, تمہیں تو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کے جن کے بچے ہیں کالج جانے والے ہیں, آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے. دیکھو کالج میں نا تمہیں بہت موقع ملیں گے بہت غلط کام کرنے کے, اور تم اپنے فون پہ ساری چیزیں چھپا سکتے ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سب کچھ کر سکتے ہو, کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. بلکہ تم ابھی بھی کر سکتے ہو, ہمیں نہیں پتہ چلے گا. تم اپنی ایپس چھپا سکتے ہو. لیکن اصل میں ہم جو ہے نا, یہ جو باہر کی ایکسپیکٹیشن ہے نا, بچے نے حفظ کر لیا ہے, بچے نماز پڑھنے آتا ہے, بچے نے تھوڑی داڑھی رکھ لی ہے, اس کا مطلب بچہ بچ گیا. نہیں, یہ باہر کا ہے. یہ سب باہر کی چیزیں ہیں. اندر کی چیز ہے انسان کی سوچ, اس کو بدلنا ہے, اس کو ابراہیمی بنانا ہے. ملت ابیکم ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ یہ نوجوانی کے دنوں میں ان کی سوچ کیسی تھی؟ اس سوچ کو کیسے ایمفسائز کیا جائے, کیسے اپنی اولاد میں ڈالا جائے. جب تک آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرو گے, سوچو گے نہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ایسے مشکل سوال؟ کہاں ہے میرا رب؟ یہ رب ہے کیا؟ یہ رب ہے کیا؟ اس کی عبادت کروں, اس کی عبادت کروں. مشکل سوال پوچھ رہے ہیں نا, مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے اندر لانی ہے, ورنہ ہم یہ چیز سروائیو ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ ہم بنی اسرائیل بن جائیں گے. بنی اسرائیل کیا ہیں؟ باہر سے مسلمان لگتے تھے, اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے. وہی چیز بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسی کمیونٹیز کو یہاں پر اتنے ریسورسز دیے ہیں, اتنے موقع دیے ہیں. جس طرح کی آپ تعلیم اپنی اولاد کی یہاں کر سکتے ہو نا, خود, یعنی باہر سے نہیں, میں آ کے نہیں, آپ خود اپنے گھر کے اندر. جب تک وہ نہیں ہوگا نا, کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. کوئی اسپیکر آ کے تبدیلی نہیں لانے والا اپنے بچوں میں. وہ آپ ہی لا سکتے ہو. جب آپ خود قرآن کے طالب علم بن جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی ساتھ بن جائیں گے. جب آپ خود قرآن کے بارے میں سوچنا شروع کرو گے, اس کے بارے میں بات کرنا شروع کرو گے, بچے بھی شروع کر دیں گے. آپ کو گاڑیوں میں دلچسپی ہوتی ہے, آپ کے بیٹے کو گاڑی میں دلچسپی ہو جاتی ہے. آپ کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے, آپ کی بچی کو فیشن میں دلچسپی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کو خود قرآن کے تدبر میں, سوچنے میں, ان چیزوں کو ڈسکس کرنے میں دلچسپی ہوگی, آپ کے بچوں کا ذہن کھلے گا, ان کے ذہن میں سوال آئیں گے. ان سوالوں کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو ملت ابراہیم پر پرورش کرنے کی, تربیت دینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں سے گزارنے کی اور ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہ بننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے نکالے اور ہمارے گھرانوں کو تمام فتنوں سے پاک رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.